بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم الشان دین عطا فرمایا ہے جس کا نام اسلام ہے، اور ہمیں ایک عظیم الشان نبی عطا فرمائے ہیں جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو اس دین پر چلے گا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور جو دین سے ہٹ کر چلے گا اور اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کر چلے گا وہ دنیا میں بھی پریشان اور رسوا اور ذلیل ہوگا، اور مرنے کے بعد بھی پریشان، رسوا اور ذلیل ہوگا۔ اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہم اور آپ اپنے آپ اور اپنے گرد و نواح، اپنے گھر، اپنے رشتہ دار، اپنے اہل و عیال کی زندگی کے طرز اور ان کی زندگی میں غور کریں کہ آیا ہماری زندگیاں اللہ اور اس کے نبی کے حکم کے مطابق ہیں یا ہٹی ہوئی ہیں۔ اگر ہٹی ہوئی ہیں تو اس زندگی کو اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ لانے کے ذمہ دار ہم اور آپ، مرد اور عورتیں، ہر ایک ہم میں سے اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تو یہ بات بڑھتے 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 کفر تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ چنانچہ دنیا میں ایسے بہت ممالک ہیں جہاں 100% مسلمان تھے، ایک بھی وہاں کافر نہیں تھا، لیکن جب بے دینی وہاں داخل ہوئی اور دینداروں نے اس بے دینی کو ختم کرنے کے لیے محنت اور کوشش نہ کی اور اس کے لیے فکر مند نہ ہوئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس بے دینی نے سارے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے لاکھوں کی تعداد میں صدیاں گزرنے کے بعد لوگ مرتد ہو گئے۔ بے دینی کی ابتدا صغیرہ گناہوں سے ہوتی ہے، کبیرہ گناہوں سے ہوتی ہے، جھوٹ سے اور دھوکے سے ہوتی ہے، گالی سے، لان تان سے ہوتی ہے، اوروں کا حق دبانے سے ہوتی ہے، ماں باپ سے بدتمیزی سے ہوتی ہے، اپنے گھر میں لڑائی اور جھگڑوں سے ہوتی ہے، نمازوں میں سستی سے ہوتی ہے، زکوٰۃ میں کوتاہی سے ہوتی ہے، رمضان کے روزوں میں کوتاہی سے ہوتی ہے۔ یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور چلتے 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 یہ سلسلہ کفر پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ اس لیے جس دور میں ہم اور آپ چل رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے زیادہ پرآشوب اور پرفتن اور خوفناک ترین دور چل رہا ہے۔ ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، ہر طرف اسلام سے دشمنی اور اسلام سے اسلام کی مخالفت کی سازشیں اور اس کی اسکیمیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلم معاشرے میں، ہمارے مسلم ملک کے اندر بھی، ہمارے مسلم ملک اور مسلم معاشرے کے اندر بھی ایسے جراثیم پیدا ہو گئے ہیں کہ جس سے اسلام سے دشمنی اور اسلام سے مخالفت کا وائرس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایسے پرفتن دور میں اگر ہم نے اس بات کو ہلکا لیا، اس بات کو چھوٹا لیا تو میرے دوستو بہت بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے فتنے کہ جو کالی رات کی طرح سیاہ ہوں، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جتنے نیک کام کر سکتے ہو کر لو۔ کالی رات کی طرح فتنے، تو فتنوں کو کالی رات سے
ہمارے نبی نے اس لیے مشابہت دی کہ جیسے کالی رات میں پتہ نہیں چلتا کہ آگے کھڈا ہے یا سیدھا راستہ ہے، سانپ ہے یا رسی ہے، اینٹ ہے یا راستہ صاف اور خالی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ آدمی اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا ہے اور اندھیرے میں نقصان اٹھا لیتا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں ایسے فتنے آنے والے ہیں کہ جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ آج نئے نوجوان جب سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے اسکالروں کی تقریریں سنتے ہیں تو وہ بیچارے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں۔ ایک بات کرتا ہے، دوسرا دوسری بات کرتا ہے، ایک کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، دوسرا اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، ایک کو غلط بتا رہا ہے، دوسرا دوسرے کو غلط بتا رہا ہے، تو ہم جائیں تو کہاں جائیں، ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ چنانچہ یہ ایشو بن جاتا ہے ان کے دین سے ہٹ جانے کا اور دین سے ٹوٹ جانے کا اور دین سے بیزار ہو جانے کا۔ بہت ایسے نوجوان ملتے ہیں جو کہتے ہیں یہ سارا فساد ان مولویوں کا ہے، یہ سارا فساد اس قرآن کا ہے، معاذ اللہ۔ ساری دنیا میں لڑائیاں جھگڑے، فرقہ واریت اور آپس میں مخالفتیں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے، یہ سارا اس قرآن کی وجہ سے، لہٰذا یہ قرآن ہی ٹھیک نہیں۔ یہ مسلمانوں میں ایسے خیالات پیدا ہو رہے ہیں، ایسے جذبات پیدا ہو رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب کے سب مل کر اپنے آپ پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے معاشرے پر، اپنے گرد و نواح پر ایسی محنت کریں، ایسی کوشش کریں کہ سب کے سب پورے دین پر چلنے لگ جائیں، سب کے اندر خدا خوفی پیدا ہو جائے، سب کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، سب کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو جائے، سب کے اندر آخرت کا یقین پیدا ہو جائے۔ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ جتنی دنیا میں کرپشن ہو رہی ہے، جتنا دنیا میں کرپشن ہو رہا ہے اور جتنی دنیا میں بددیانتی ہو رہی ہے، اگر خدا کا خوف ہو تو دنیا میں کرپشن رہ سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مشک آیا، مال غنیمت میں مشک آیا، تو حضرت عمر سوچ رہے تھے کہ یہ میں کس سے تولوں تو پتہ چلے کہ کس مسلمان کو کتنا دینا ہے اور کس کا کتنا حق بنتا ہے، تولنے سے پتہ چلے گا۔ اب کس سے تلواؤں، تو سوچا کہ گھر والوں سے ہی تلوا لیتا ہوں۔ چنانچہ جب گھر میں مشک کو تولنے لگے تو اپنی ناک پہ پٹی باندھ لی، کپڑا چڑھا دیا۔ گھر والوں نے کہا آپ ناک کو کیوں ڈھانک رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے مشک کا فائدہ خوشبوئی تو ہے اور کیا ہے، اگر میں اپنی ناک کو کھول لوں اور مشک کو سونگھنا شروع کر دوں، اس کی خوشبو کو سونگھنا شروع کر دوں، تو پھر میں نے تو اور مسلمانوں سے زیادہ نفع لے لیا، جبکہ میرا بھی تو اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا عام مسلمان کا بنتا ہے۔ جب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، جب قیامت کی پیشی کا تصور رہے، تو انسان کبھی بددیانتی نہیں کر سکتا، انسان کبھی کسی کا حق نہیں کھا سکتا، انسان کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، انسان کبھی کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، ان کی جو اہلیہ تھیں، اس اہلیہ کا یہ طرح امتیاز ہے کہ وہ تاریخ کی واحد عورت ہے کہ جس کا باپ بھی بادشاہ، اس کا بھائی بھی بادشاہ، اس کا خاوند بھی بادشاہ۔ ایک عورت کے 3 رشتہ دار آدھی دنیا سے زیادہ کے بادشاہ گزرے، ان کا نام تھا فاطمہ۔ جب حضرت عمر امیر بنے، شادی تو پہلے ہوئی تھی، جب امیر بنے، خلیفہ بنے، تو اپنی بیوی سے فرمانے لگے تیرے پاس جتنا مال ہے نا، جتنا تیرے پاس سونا ہے، جتنا تیرے پاس زیور ہے، جتنے تیرے پاس کپڑے ہیں، اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو یہ سب کا سب بیت المال میں جمع کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ امیر کو ایسا رہنا چاہیے جیسا ادنا مسلمان ہو۔ حضرت عمر سے کسی نے کہا کہ آپ زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی لگا کے کھا لیا کریں، تو فرمانے لگے کیا ہر مسلمان زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی لگا کے کھا سکتا ہے؟ اگر نہیں کھا سکتا تو میں کیسے کھاؤں؟ اور فرماتے تھے اگر دریائے دجلہ کے کنارے پر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا میرے دور حکومت میں، تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ عمر
دریائے دجلہ کے کنارے پر یہ کتا پیاسا کیوں مر گیا، تو کہاں چلا گیا تھا؟ اللہ کے سامنے پیشی کا خوف، اللہ کے سامنے حاضری کا خوف۔ یہ انسان کوئی بڑے سے بڑا ڈنڈا، کوئی بڑی سے بڑی سزا انسان کو اتنا سیدھا نہیں کر سکتی جتنا اللہ کا خوف اسے سیدھا کر سکتا ہے۔ اللہ کا خوف ہو، اندھیرا ہو، دروازے بند ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، پھر بھی انسان برائی نہیں کر سکتا اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ اپنے کسی ملازم کی بیوی پہ عاشق ہو گیا، تو ملازم کو اس نے کسی بہانے سے باہر بھیج دیا، اس کی بیوی کو کام سے بلا لیا۔ جب بیوی اس محل میں داخل ہوئی تو بیوی سے کہا دروازے کو کنڈی لگا کے آؤ۔ تو بیوی شریف تھی، سمجھدار تھی، پاک باز تھی، سمجھ گئی کہ اس کی نیت خراب ہو گئی ہے، تو یہ گئی اور واپس آ گئی۔ بادشاہ نے کہا کنڈی لگ گئی، کہ لگ نہیں رہی، لگ نہیں رہی۔ کہ کنڈی کیسے نہیں لگ رہی؟ کہ لگ نہیں رہی۔ کہ کنڈی کیوں نہیں لگ رہی؟ کہ یہ کنڈی تو لگ جائے گی لیکن بادشاہ سلامت وہاں آپ کنڈی کیسے لگائیں گے؟ دنیا کے انسانوں سے چھپنے کے لیے آپ دروازہ بند کر سکتے ہیں لیکن آسمان کا دروازہ تو آپ بند نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ تو آسمانوں سے دیکھتا ہے، چھتوں کے نیچے بھی دیکھتا ہے، اور اندھیر غاروں میں بھی دیکھتا ہے، رات کے اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے۔ اس سے آپ کیسے چھپ سکتے ہیں؟ پاک باز عورت کی زبان سے جب یہ بول نکلا، اس کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ وہ توبہ تائب ہوا اور اس نے باعزت اس کو بری کر دیا۔ اللہ کا خوف، قیامت کی پیشی کا دھیان اور یقین، یہ بگڑے سے بگڑے انسان کو سیدھا کر دیتا ہے۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی سے فرمانے لگے سارا مال جمع کرو، چاہو تو مال رکھو، مجھے چھوڑ دو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، اور چاہو مجھے رکھنا چاہو، میرے ساتھ رہنا چاہو تو دنیا کو تمہیں طلاق دینی پڑے گی، یہ سارا مال تمہیں بیت المال میں جمع کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ سارا مال تمہارے باپ نے تمہیں دیا، تمہارے بھائی نے تمہیں دیا، یہ دونوں بادشاہ تھے اور انہوں نے عوام کا پیسہ تمہیں دیا ہے، یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ تمہیں بیت المال میں جمع کرنا پڑے گا۔ آج کے حکمران کو اگر یہ شعور حاصل ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے تو یہ گڑبڑ کر سکتے ہیں، یہ کرپشن کر سکتے ہیں، اور یہ اتنے بڑے بڑے فراڈ کر سکتے ہیں اگر یہ تصور پیدا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ قربان ان کی ترجیحات پر، قربان ان کے انتخاب پر، کہ حضرت عمر سے کہنے لگی عمر پیسہ آنی جانی چیز ہے، زیور آنی جانی چیز ہے، کپڑے آنی جانی چیز ہے، یہ سب آپ بیت المال میں جمع کر دیں، میں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، فاقے بھی آ گئے تو برداشت کر لوں گی، بھوک بھی آ گئی تو برداشت کر لوں گی، کپڑے کو پیون بھی لگانے پڑے تو لگا لوں گی، لیکن آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ وفادار عورتیں ہوتی ہیں، وفادار عورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ جو بے وفا عورتیں ہوتی ہیں وہ جب خاوند کو فراخی ہو تو ساتھ رہتی ہیں، اور جب خاوند تنگ دستی کا شکار ہو جائے تو پھر اس سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، وہ پریشانیوں میں گر جائے تو طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، لیکن اگر اس کے ہاں مال کی ریل پیل ہو تو اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ حضرت فاطمہ نے وفاداری کا ثبوت دیا اور سارا مال بیت المال میں جمع کرا دیا، فقیروں کی سی زندگی حضرت عمر کے ساتھ گزارنے لگ گئی۔ اور حضرت عمر نے امیر بننے کے بعد، آدھی سے زیادہ دنیا کا بادشاہ بننے کے بعد جو زندگی گزاری، وہ ایسی گزاری کہ مورخین نے لکھا ہے اگر خلافت راشدہ کا تمغہ حضرت علی اور امام حسن کے بعد کسی کو دیا جائے تو سب سے پہلے اس کے حقدار حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے خلافت میرے بعد 30 برس تک رہے گی، 30 برس تک رہے گی۔ 29.5 سال حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور 6 مہینے حضرت امام حسن کی خلافت شمار ہوتی ہے۔ یہ ٹوٹل 30 برس ہو گئے۔ یہ 30 برس خلافت راشدہ کا دور ہے۔ مورخین لکھتے ہیں اگر اس کے بعد بھی خلافت راشدہ کا لقب کسی کو دینے کی گنجائش ہے تو اس کے سب سے پہلے حقدار حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں،
اور ان کے بعد پھر امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی خلیفہ راشد ہوں گے۔ فقیروں والی زندگی گزاری۔ حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ حضرت عمر جب سے خلیفہ بنے تب سے ان کو غسل کی حاجت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن کو مخلوق کی خدمت کرتے تھے، رات کو خالق کی عبادت کرتے تھے۔ دن کو مخلوق کی خدمت کرتے تھے، رات کو خالق کی عبادت کرتے تھے، اس لیے ٹائم ہی نہیں ملا کہ سارا خلافت کا زمانہ تقریباً 2.5 برس ان کی خلافت کا زمانہ ہے۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ بھی 2.5 برس، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ بھی 2.5 برس۔ 2.5 برس میں ان کو غسل کی حاجت نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ ایک عورت آئی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے، کسی نے بتایا کہ یہ ان کا گھر ہے۔ جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ ایک شخص اپنے پاؤں سے گارا بنا رہا ہے، تو اندر گئیں تو عورت بیٹھی تھی، کہا آپ فاطمہ ہیں؟ کہا جی۔ کہا آپ کے خاوند ہیں امیر المومنین کہاں؟ یہ سوال جواب چلتے رہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا کہ یہ کون عورت ہے جو میری بیوی سے سوال جواب کر رہی ہے۔ جب انہوں نے نظر اٹھائی تو وہ عورت حضرت فاطمہ سے کہنے لگی یہ تمہارا ملازم کون ہے جو میری طرف دیکھ رہا ہے؟ یہ تمہارا ملازم کون ہے جو میری طرف دیکھ رہا ہے؟ ملازم ہی ہو سکتا ہے، گارا کون بنائے گا؟ ملازم ہی بنائے گا، کوئی وقت کا بادشاہ تو گارا نہیں بنائے گا۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگیں اللہ کی بندی، یہ میرا ملازم نہیں، یہی میرا خاوند، آدھی دنیا سے زیادہ کا بادشاہ امیر المومنین حضرت عمر ہے۔ ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے تو ان کی جو بیٹی تھی وہ چہرے پہ کپڑا ڈال کے بات کر رہی تھی، یوں اپنے منہ پہ کپڑا رکھ کے بات کر رہی تھی۔ حضرت عمر نے کہا کپڑا تو ہٹاؤ، کیا کہہ رہی ہو؟ کپڑا تو ہٹاؤ، کیا کہہ رہی ہو؟ تو خادمہ نے کہا امیر المومنین آج آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ کی بیٹی نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے، اس لیے منہ میں بدبو آ گئی ہے، اس لیے منہ پہ کپڑا رکھ کے بات کر رہی ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی نا کہ بیٹی نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگے اور فرمانے لگے بیٹی میں تمہیں بڑے اچھے اچھے کھانے کھلا سکتا تھا، لیکن اوروں کا حق مار کر سرکاری خزانے میں سے مال نکال کر اگر میں تمہیں روٹی کھلاتا، میں تمہیں چوپڑی روٹی کھلاتا، اچھے اچھے کھانے کھلاتا تو بھی دوزخ میں جاتی، میں بھی دوزخ میں جاتی، اور دوزخ کو نہ تو برداشت کر سکتی ہے نہ میں برداشت کر سکتی۔ میرے دوستو آج ہمارا معاشرہ اللہ کے یقین سے، آخرت کے یقین سے، جہنم جنت کے یقین سے خالی ہو گیا ہے، محروم ہو گیا ہے۔ آج صرف دنیا کی رنگینیاں ہمارے سامنے ہیں، ہماری مائیں بھی بچوں کو یہی پٹی پڑھاتی ہیں، ہمارے باپ بھی اپنے بچوں کی یہی ذہن سازی کرتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے، اسی دنیا میں مزے کرنے ہیں، اور پڑھو، اور اچھے اسکولوں میں پڑھو، اور اچھے کالجوں میں پڑھو، اور زیادہ نمبر لو، اور زیادہ ڈگریاں لو، اور زیادہ پیسے کماؤ، اور اچھی گاڑی لو، اور اچھا بنگلہ بناؤ۔ یہی مائیں ذہن بناتی ہیں، یہی باپ ذہن بناتے ہیں۔ اس لیے آج ہمارا سارا معاشرہ دنیا کی محبت میں ایسا گرفتار ہو گیا ہے، اس دلدل میں ایسا دھنس گیا ہے کہ آج اس بات کا بھولے سے بھی خیال نہیں آتا کہ میں نے مرنا ہے۔ مرنا ہے بھائی، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب ہوگا۔ آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے تو کوئی پارہ، کوئی سورت، کوئی پارہ، کوئی ربع اس سے خالی نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں قیامت کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ نکاح کے احکام ہیں، شادی کے احکام ہیں، طلاق کے احکام ہیں، وراثت کے احکام ہیں، لیکن جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ احکام بیان ہو رہے ہیں شادی کے، احکام بیان ہو رہے ہیں وراثت کے، احکام بیان ہو رہے ہیں طلاق کے، احکام بیان ہو رہے ہیں معاملات کے، اور جگہ جگہ اللہ کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو،
قیامت کا زلزلہ بڑی زبردست چیز ہے، بڑا زبردست ہولناک وہ لمحہ ہے، اور وہ ایسا لمحہ ہوگا، وہ ایسا دن ہوگا، ایسی گھڑی ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی اور حمل والی اپنا حمل گرا دے گی۔ تو دیکھے گا ایسے جیسے لوگ نشے میں ہوں، حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اللہ ایسا غیظ و غضب میں ہوگا کہ ان سب کی عقلیں اڑی ہوئی ہوں۔ سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یہ ساری ذہن سازی ہے ہر مسلمان کی کہ آخرت آپ کو یاد رہنی چاہیے، اللہ پاک کے سامنے پیشی آپ کو یاد رہنی چاہیے، قبر آپ کو یاد رہنی چاہیے، موت ہمیں یاد رہنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے سے اس کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے، اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ ملازم بیٹھے ہوئے دفتروں میں، کوئی اپنا کام کروانے جاتا ہے، جس کی وہ تنخواہ لے رہے ہیں وہ بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں، کروڑوں کے مطالبے، لاکھوں کے مطالبے، کسی کو خدا کا خوف نہیں کہ یہ لاکھوں روپے لے کر میں نے مرنا نہیں ہے، کروڑوں روپے لے کر میں نے مرنا نہیں ہے، یہ غلط دستخط کر کے اور کروڑوں روپے لے کر میں نے مرنا نہیں، اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا۔ ہر طبقہ آج آخرت سے غافل ہے۔ آپ دکانداروں کو دیکھ لیجئے، ناپ تول میں کمی، دو نمبری، کہنا کچھ دینا کچھ، جھوٹی قسمیں، جھوٹی باتیں کہہ کر اپنی چیزیں بیچنا، یہ ایک عام معمول بن گیا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اس دکاندار کو اللہ قیامت کے دن بالکل معاف نہیں کرے گا، اس دکاندار کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بالکل معاف نہیں کرے گا جو جھوٹی قسم کھا کر چیزیں بیچتا ہے، اس کو اللہ بالکل معاف نہیں کرے گا، اور بلکہ فرمایا نہ اللہ اس کو معاف کرے گا، نہ اللہ اس کو دیکھے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کس کے لیے؟ جو جھوٹی قسم کھا کے سامان بیچتا ہو۔ اللہ کی قسم 1000 کی خرید ہے، حالانکہ خرید تو 800 کی ہے، 200 روپے بڑھا کے بتا رہا ہے، جھوٹی قسم 200 روپے بچا رہا ہے جھوٹی قسم کھا کے۔ علماء کرام کہتے ہیں یہ جو جھوٹی قسم کھا کے چیز بیچتا ہے، یہ جو نفع اس کو ملا ہے حرام ہے۔ کھورے دکاندار، کسی کو خوف نہیں کہ قبر میں کیا ہوگا، موت کے وقت کیا ہوگا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، وہ دکاندار اور وہ بزنس مین جو دو کام کرے وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ کسی انسان کا سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ وہ نبی ہو، اور نبی بننا اس کا تعلق محنت کے ساتھ نہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ جسے چاہے بنا دے۔ اور نبوت کے بعد سب سے اونچا درجہ وہ ہے صدیقیت کا۔ وہ کس کا درجہ ہے؟ صدیقیت کا۔ شہید کا درجہ اس کے بعد ہے، ولایت کا درجہ، ولی کا درجہ اس کے بعد ہے، صالحین کا درجہ اس کے بعد ہے۔ صدیقیت یہ نبوت کے بعد سب سے اونچا درجہ ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں میری امت کا وہ دکاندار اور وہ بزنس مین جو کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو، کبھی دو نمبری نہ کرتا ہو، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا، کسی چھوٹے عمل پہ بڑا انعام اس وقت ملتا ہے جب وہ چھوٹا عمل مشکل ہو، آسان ہو تو نہیں ملتا۔ المعونۃ علی قدر المعونہ، جتنی انسان مشقت اٹھاتا ہے اتنا اس کو اجر ملتا ہے۔ تو یہ جو انعام ہے نا، یہ جو اس پر ملنے والی فضیلت ہے، یہ بتا رہی ہے کہ یہ آسان نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے۔ دکاندار ہو اور بالکل صاف صاف بات کرے، مشکل ہے۔ دکاندار ہو اور بالکل دو نمبری نہ کرے، مشکل ہے۔ یہ مشکل ہے
اسی وجہ سے اس چھوٹے سے کام پہ نبیوں اور صدیقین کے ساتھ کھڑے کیے جانے کا انعام ہے۔ مگر یہ تب ہوگا جب قیامت کا یقین ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا۔ میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے میں اس کی محنت نہیں ہے، دنیا داری ہے، دنیا داری ہے، دنیا کے تذکرے، دنیا کی باتیں، دنیا کے نفع، اسی کے چرچے، اسی کے تذکرے، اسی کی باتیں ہیں۔ اس لیے یہ ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے پر ایسی محنت کریں، ایسی جد و جہد کریں، ایسی کوشش کریں کہ پورے معاشرے میں خدا خوفی آ جائے، قیامت کا یقین آ جائے، اللہ کا دھیان آ جائے، اللہ کا یقین آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کے نبی کی محبت آ جائے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے اتنی کوشش کرو، اتنی کوشش کرو کہ کوشش کا حق ادا ہو جائے۔ اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ دیندار ہو، چاہے خود اس سے دین پہ نہ چلا جا رہا ہو، اس کے ذمے ہے کہ وہ اس کی محنت کرے، اس کی کوشش کرے۔ ورنہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، اگر اس میں سستی برتی گئی تو یہ بے دینی جہاں تک ہے وہاں تک نہیں رہے گی، یہ اپنی ساری حدود کو پار کر کے کفر تک جا پہنچے گی۔ آپ دیکھیں آج سے 20 سال پہلے بے دینی زیادہ تھی یا آج زیادہ ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، بولیے بھائی، آج زیادہ ہے نا؟ اور 40 سال پہلے اس سے بھی کم تھی، 50 سال پہلے اس سے بھی کم تھی۔ حالانکہ کتنی محنت ہو رہی ہے، کرنے والے کتنی محنت کر رہے ہیں، تبلیغ والے ساری دنیا میں جماعتیں پھیلی ہوئی ہیں، علماء ممبروں پہ بیٹھ کے اور مسلوں پہ بیٹھ کے درس دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ہر مسلمان اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا، اس لیے ایک چھوٹا سا طبقہ اگر محنت کر بھی رہا ہے تو ان کی محنت کا وہ اثر جو ظاہر ہونا چاہیے، جس سے دنیا میں انقلاب آ جائے، وہ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ہر ایک نہیں کر رہا۔ آگ لگ گئی سارے گھر کو، بجھا رہا ہے ایک آدمی، بھائی کیسے بجھے گی؟ تو سارے بجھائیں گے تو بجھے گی نا۔ گاڑی پھنس گئی ہے کھائی میں اور دھکا دے رہا ہے ایک آدمی یا 2 آدمی، یہ 2 آدمیوں کے دھکا دینے سے گاڑی نہیں نکلے گی، ساری سواریوں کو اتر کے دھکا لگانا پڑے گا۔ اس کو کہا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، سب کے سب پوری کوشش کرو، پوری کوشش کرو۔ تو بھائی میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ ہم اپنے معاشرے میں تبدیلی لائیں، اپنے آپ میں، اپنے گھر میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے گرد و نواح میں، ہر طرف ایسی محنت اور کوشش کریں کہ سب میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کے سامنے پیشی کا یقین پیدا ہو جائے۔ اور مائیں اپنے بچوں کا یہ ذہن بنائیں، باپ اپنے بچوں کا یہ ذہن بنائیں، اپنے گھروں میں اس کی محنت اور کوشش کریں، اس کی ذہن سازی کریں، اپنے بچوں کا یہ ذہن بنائیں، بیٹا دنیا کی رنگینیاں کچھ نہیں ہیں، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، مرنے کے بعد تو قبر میں جانا ہے، قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، اور وہ نیک عمل سے جنت کا باغ بنے گی، اور برے اعمال کریں گے تو وہ قبر جہنم کی آگ کا گڑھا بنے۔ یہ ہر ماں، ہر باپ اپنے ہر بچے کا ذہن بنائے، یہ ذہن نہیں بنایا جا رہا، اس لیے بچوں کے عجیب عجیب شوق ہیں۔ ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی بازار میں، بکری بیچنے جا رہا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں مری بلوچ رہتے ہیں نا، جام شوروں کی طرف بھی رہتے ہیں اور یہ خانوٹ کی طرف بھی رہتے ہیں، مری بلوچ غریب ہوتے ہیں، جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، خانہ بدوش ہوتے ہیں، جہاں مزدوری مل جائے وہاں گھر بنا دیتے ہیں، جھوپڑے بنا لیتے ہیں، چھپر بنا لیتے ہیں۔ تو وہ بیچارہ بکری بیچنے جا رہا ہے، اب ان کے پاس ہوتی ہی بکریاں ہیں پلنے کے لیے، بکری بیچنے جا رہا ہے۔ ان سے پوچھا بھائی بکری بیچنے کیوں جا رہے ہو؟ یہ تو آپ کا معاش تو یہی ہے کہ لگا بچہ پیچھے پڑا ہوا ہے کہ ابو موبائل چاہیے، تو اور تو کچھ ہے نہیں، موبائل خریدنے کے لیے بکری بیچنے جا رہا ہوں۔ ایسا نشہ، ایسا جنون کہ ذریعے معاش کو بیچ کر موبائل لیا جا رہا ہے، کمپیوٹر لے رہے ہیں، لیپ ٹاپ لے رہے ہیں، موبائل لے رہے ہیں، اور نئے یہ جو نئی مشینیں آئی ہیں، آئے دن موبائل۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی دکان ہے موبائل کی، آئی فون کی دکان ہے۔ کہنے لگے دکان کھولنے سے پہلے میں سوچتا تھا کہ کھول تو رہا ہوں لیکن خریدے گا کون؟ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، لوگوں کے پاس روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو مجھ سے آئی فون کون خریدے گا؟ ایپل، وہ جو 1.5 لاکھ کا موبائل ہوتا ہے، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 8 لاکھ تک کا موبائل ہوتا ہے۔
کہنے لگے لیکن جب دکان کھولی تو پتہ چلا کہ لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے. پھر کہنے لگے آئے دن لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ سر میرا موبائل بھی چینج کرنا ہے، بیگم کا بھی چینج کرنا ہے، بیٹی کا بھی چینج کرنا ہے، 1 سال ہو گیا ہے موبائل کو، اب مزید نہیں رکھا جا رہا، دل بھر گیا ہے. یہ ہمارے شوق ہیں. یہ شوق کہاں سے آئے؟ ہم نے صحیح شوق کی ذہن سازی نہیں کی. اور ایک صحابہ ہے، آپ غزوہ بدر کا موقع ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی لے چلیں نا، مجھے بھی لے چلیں، مجھے بھی لے چلیں. آپ فرما رہے ہیں نہیں تمہاری عمر کم ہے، تم ابھی چھوٹے ہو، تم ابھی کمزور ہو، واپس جاؤ. بچے رو رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے راستے میں لے جایا جائے، ہم اپنی جان کے نذرانے پیش کریں، اللہ کے راستے میں ہماری گردنیں کٹ جائیں. یہ بچوں کے جذبات ہیں حضور کے زمانے میں ہیں. ایک چھوٹا بچہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنا قد لمبا دکھا رہا ہے، رسول اللہ دیکھیں میرا قد کتنا لمبا ہے، آپ مجھے لے جائیں نا اللہ کے راستے. اور اللہ کا شکر ہے ہم ایسے دور میں آ گئے ہیں، ہم ایسے دور میں آ گئے ہیں، ہم ایسے دور میں آ گئے ہیں. آپ سن رہے ہیں، سارے پیچھے والے سن رہے ہیں، ہم ایسے دور میں آ گئے ہیں کہ ابھی یہ واقعات صرف کتابوں کی حد تک محدود نہیں، غزہ میں یہ سارے واقعات روزانہ پیش آ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم ایسے زمانے میں آ گئے، ایسے دور میں آ گئے کہ وہ قربانیاں جو صحابہ کی سن کر، وہ جذبات جو صحابہ کے سن کر ہم سوچتے تھے اچھا ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، ہمیں اس کا یقین نہیں آتا تھا. آج کرنے والے وہ کر کے دکھا رہے، کرنے والے وہ کر کے دکھا رہے. ایک باپ جس کی پوری فیملی 24 افراد پر مشتمل فیملی، سب کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ باپ کہہ رہا ہے اے اللہ تو نے یہ بھی لے لیے تو میں بھی جان دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، میری بھی جان لے لے، جیسے تو نے ان کو قبول کیا مجھے بھی قبول کر. ایک ماں، اس کے میں نے خود ویڈیو دیکھی، ایک بوڑھی ماں، اس کے 4 بیٹے شہید ہوئے اور وہ کہہ رہی ہے مجھے فخر ہے، مجھے فخر ہے، مجھے فخر ہے، میں 4 شہیدوں کی ماں. ایک ہم ہیں، ایک وہ ہے. ہمارے بے دین اور ہمارے دین مخالف اور ہمارے دین بیزار، ہمارا دین بیزار طبقہ تو سمجھ رہا ہے کہ وہ پاگل ہے، خام خواہ اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لے لی. بھائی کس نے کہا تھا کہ سانپ پہ اپنا پاؤں رکھو؟ اسرائیل تو دنیا کی سب سے مانی ہوئی طاقت ہے، کس نے کہا تھا ان سے پنگا لو؟ دین بیزار لوگ تو یوں کہہ رہے ہیں، لیکن ہم یوں کہتے ہیں فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ. ذرا زمانے کا غبار چھٹنے تو دو، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ کون گھوڑے پہ سوار تھا، کون گدھے پہ سوار تھا. ان قریب وہ وقت آنے والا ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے کہ اسلام کا بول بالا ہوگا، امت مسلمہ کا بول بالا ہوگا. اسرائیل اور اس کے ہم نواؤں کا اللہ نام و نشان مٹائے گا، اللہ ان کو تہس نہس اور تباہ و برباد کرے گا. وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن بہت قریب آ گیا ہے، بہت قریب آ گیا ہے، بہت قریب آ گیا ہے. لیکن یہ دیکھنا ان کو نصیب ہوگا کہ جن کے دل میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت ساری کائنات سے زیادہ ہوگی، اللہ کے نام پہ جان دینے کا جذبہ جن کے دلوں میں موجزن ہوگا، وہ یہ دن دیکھ پائیں گے، وہ یہ دن دیکھ پائیں گے. اس لیے میرے دوستوں، میں اور آپ اپنے ماحول معاشرے پہ محنت کریں، اپنے گھر پہ محنت کریں، اپنے آپ پہ محنت کریں، اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں کہ ہمارے دل میں کوئی جذبہ نہ رہے، کوئی دھیان خیال نہ رہے، کوئی آرزو ارمان نہ رہے، بس یہی جذبہ ہو یا اللہ تو راضی ہو جائے اور تیرے نام پہ کوئی جان دینے کا موقع مل جائے تو میں بھی جان دے کے تیرے دربار میں سرخروئی حاصل کروں. اتنی ہمیں اپنے آپ پہ، اپنے معاشرے پہ محنت کرنی ہے. آپ سارے بھائی اپنے ماحول معاشرے پر، اپنے آپ پر محنت کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی.